کم عمر لیبر کی مینجمنٹ کا تعارف۔ مینوفیکچرنگ کے مقابلہ میدان میں سپلائرز پر اکثر کم قیمت پر کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مصنوعات بنانے کے لیے زور دیا جاتا ہے۔ اگرچہ عام طور پر سپلائرز کم عمر مزدور سے گریز کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی حالات موجود ہیں جس کے تحت کم عمر یا بچہ مزدور کی بھرتی کی جاتی ہے۔ بہت سے ممالک کو اس وقت مزدوروں کی قلت کا سامنا ہے اور سپلائرز کسی کو بھی بھرتی کرنے کا لالچ کر سکتے ہیں جو ان کی فیکٹریوں میں کام کرنے میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ جب بھرتی کا عمل غیر پیشہ ورانہ ہوگا اور جب کمیونٹیز میں جہاں روایتی طور پر کم عمر مزدور کی بھرتی کی جاتی ہے، نوجوانوں کو اکثر کام کرنے کے لیے فیکٹریوں میں لایا جاتا ہے۔ اس طرح کے روزگار کے سخت نتائج نکلتے ہیں، جس کے نتیجے میں حکومت کی جانب سے جرمانے، گاہکوں کے ساتھ نقصان دہ تعلقات اور معزز ایجنسیوں کی جانب سے شدید تنقید ہوتی ہے۔ اگر بچہ مزدور مل جائے تو زیادہ تر گاہک سپلائرز کو ایک طویل عمل کے ذریعے اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیتے ہیں کہ بچہ مزدور محفوظ طریقے سے گھر واپس چلا جائے۔ اسکول میں داخلہ دلوائے اور مالی معاوضہ بھی دیں۔ یہ نہ صرف گاہکوں اور کمیونٹی میں آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچائے گی، بلکہ آپ کا کاروبار بھی مالی طور پر متاثر ہوگا۔ تاہم ان اقدامات کو کرنے سے کم عمر مزدور کی بھرتی کے خطرہ کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے آئیے سمجھیے کہ آپ کو کیوں کم عمر مزدور کی بھرتی نہیں کرنی چاہیے۔ سماجی اثرات۔ بہت سے بچے اپنے والدین کے گھر کو یا خاندانی کاروبار کو چلانے میں مدد کرتے ہیں۔ بچے اپنے تجربات سے بہت سی مہارت سیکھتے ہیں جو کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو گھر سے باہر کام کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ جب یہ کام محفوظ اور صحت بخش ماحول میں ہوں گے تو یہ بچوں کے لیے اچھے ہوں گے، خاص طور پر اگر یہ ان کے اسکول کے اوقات کے ساتھ نہ ملے، تاکہ ذمہ دار اور پیداواری افراد ہونا سیکھیں۔ لہٰذا بچوں کی طرف سے تمام کام ان کے لیے نقصان دہ نہیں۔ کم عمر مزدوری نقصان دہ ہے جب یہ بچوں کو ان کے بچپن سے صحت اور ترقی سے محروم کرتی ہے، اور یہ کام کے حالات پر منحصر ہے جو کہ بچوں کے لیے ذہنی، جسمانی، سماجی یا اخلاقی طور پر خطرناک اور نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اگر کام بچوں کی باقاعدہ تعلیم کے ساتھ مداخلت کرتا ہو
یہ بھی کم عمر مزدوری کے تحت سمجھا جاتا ہے۔ مزید اہم بات کہ بچے انسانی اسمگلنگ، غلامی اور استحصال کرنے کے لیے انتہائی حساس ہیں۔ آئیے جائزہ لیں کہ کم عمر مزدوری کیوں ہوتی ہے۔ ان حالات میں جہاں خاندان کی اجرت پر منحصر ہے، جو کہ ایک بچہ بقا کے لیے کماتا ہے، بقا کو بچے کی تعلیم سے زیادہ اہم دیکھا جاتا ہے۔ سپلائرز بچوں کو بھرتی کرنے کا لالچ کرتے ہیں کیونکہ وہ سستی تنخواہ مانگتے ہیں اور آسانی سے منظم ہو سکتے ہیں۔ بچہ مزدوری اکثر اوقات ترقی پذیر ممالک میں پائی جاتی ہے کیونکہ غربت میں بچوں کا کام کرنا لازم ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں گاہکوں کا اس طرح کی ضروریات کو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ شاذ و نادر ہی اس طرح کی انتہائی غربت دیکھتی ہیں۔ بچہ مزدوری کا رجحان بین نسل غربت کا تسلسل ہے۔ اس چکر کا تصور کریں۔ ایک غریب خاندان اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بچوں کو کام کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ بچے کم یا کوئی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے اور اس وجہ سے وہ کم ہنر اور کم ادائیگی ملازمتیں حاصل کر پاتے ہیں۔ بچے پھر بڑے اور فوری طور پر سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ جوانی میں شادی اور پھر بچے ہو جاتے ہیں اور پھر پورا خاندان غربت میں رہتا ہے۔ سابق بچہ مزدور اب والدین ہوتے ہیں۔ پھر بچوں کی نوجوان نسل پر اپنی ملازمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرے روزگار کے محدود مواقع کی وجہ سے ان کے بچوں کو جوانی میں کام کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ چکر ایک بڑے سماجی مسئلے کی طرف جاتا ہے جو کہ ناخواندہ کم ہنرمند بالغ کارکنوں کے بڑے پول کی تخلیق کرتا ہے۔ لہٰذا بچہ مزدوری غربت کی وجہ اور نتیجہ ہے۔ ذمہ دار سپلائرز کو بچوں کے اسکول جانے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ ناگزیر ہے کہ وہ معاشرے اور مجموعی طور پر ملک کی بھلائی کے لیے ذمہ داری قبول کریں جہاں ان کے سامان پیدا ہوتے ہیں۔ اس ذمہ دار رویے کو اپنانے کا پہلا قدم ہے کہ سپلائرز کم عمر مزدور کو بھرتی کرنے میں محتاط رہیں۔ لہٰذا محتاط بھرتی کے طریقوں سے شروع کرتے ہیں۔ بھرتی عام طور پر اس بات پر اتفاق ہے کہ کم عمر مزدوری کا کام ملک کی کم از کم ملازمت کی عمر سے کم عمر بچوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ یا لازمی تعلیم کی زیادہ سے زیادہ عمر جو بھی زیادہ ہے۔ کوئی بھی 15 سال کی عمر سے کم نہ بھرتی کیا جائے۔ جب سپلائرز کو مزدوروں کی کمی کا سامنا ہوگا، ان کو فوری طور پر بھرتی کرنے کے دباؤ کا سامنا ہوگا، لیکن انہیں بھرتی کے عمل میں بہت محتاط رہنا ہوگا۔
سپلائرز کو پالیسیاں بنا کر تربیت دینی چاہیے تاکہ وہ بھرتی مینیجرز کی بھرتی کے عمل میں رہنمائی کرے اور عمر کی تصدیق کو یقینی بنایا جائے اور غیر تصدیق عمر کے دستاویزات کو پہچانا جائے۔ قانونی اور عمر دستاویزات بہت سے ممالک میں آسانی سے جعلی بنائی جا سکتی ہیں اور سپلائرز کو اضافی قدم اٹھانا ہوں گے تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ ممکنہ ملازمین قانونی کام کرنے کی عمر کے ہیں۔ مثال کے طور پر کم از کم کوئی سی 2 عمر کے سرکاری دستاویزات مانگے جائیں اور طبی معائنہ اور دانتوں کے ریکارڈ کو جمع کرایا جائے کیونکہ یہ درخواست گزار کی عمر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بھرتی مینیجرز کو دستاویزات کی تحقیقات میں محتاط رہنا چاہیے۔ کیا درخواست گزار کے عمر کے دستاویزات حقیقی اور تبدیلی کے بغیر نظر آتے ہیں؟ کیا درخواست گزار کی شکل آئی ڈی کی تصویر سے ملتی ہے؟ بعض درخواست گزار صرف ملازمت چاہتے ہیں اور سہولت کے لیے وہ خاندان کے دوسرے افراد سے شناختی کارڈ اپنی درخواست کے لیے لے لیتے ہیں۔ لہٰذا نوجوان نظر آنے والے درخواست گزاران پر توجہ دیں۔ بعض ممالک میں شناختی کارڈز کی سرکاری اداروں اور ڈیٹا بیس سے تصدیق کی جا سکتی ہے۔ انٹرویوز کے دوران انتظامیہ کو ایسے سوالات پوچھنے پر تربیت یافتہ ہونا چاہیے جن کے جوابات سے عمر کی تصدیق ہو سکتی ہو۔ مثلاً درخواست گزار کو پوچھے کہ اس نے کس سال اسکول شروع کیا یا گریجویشن کی، یا پھر وہ کتنے سالوں سے تھے، مثلاً گریڈ 5۔ سوالات سے انتظامیہ کو درخواست گزار کی عمر کا حساب اور اس کی تصدیق کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اگر شک ہو، سپلائرز کو درخواست دہندگان کو مزید معلومات یا عمر کا بہتر ثبوت فراہم کرنے کے لیے پوچھنا چاہیے۔ اگر درخواست گزار حقیقی ہوئے تو وہ جو کچھ ضرورت ہوئی فراہم کریں گے۔ علاج کریں۔ جب تمام تصدیق ہو جائے لیکن کم عمر مزدور پھر بھی اتفاقی طور پر بھرتی ہو جائے، ملک کے قوانین کے مطابق اور ان کی غیر موجودگی میں صارفین کی پالیسیوں کی بنیاد پر طریقہ کار پر فوری طور پر عمل کریں تاکہ فوری علاج ہو۔ مجموعی طور پر کم عمر مزدور کے بہترین مفاد کو ترجیح دینا چاہیے۔ عام طور پر مزدور کو کام کی جگہ سے ہٹا دیا جانا چاہیے اور سپلائرز کو ملازم کو کم از کم مالی امداد ضرور مہیا کرنی چاہیے تاکہ وہ اسکول کی تعلیم یا پیشہ ورانہ تربیتی پروگرام کو مکمل کریں 15 سال کی عمر تک، یا کم از کم قانونی کام کرنے کی عمر جو بھی زیادہ ہے۔ اگر کارکن خاندان کے وسائل سے اسکول میں شرکت کرنے کے قابل ہے، تب بھی سپلائر کو کارکن کو بنیادی اجرت ادا کرنی چاہیے۔
جب تک وہ اسکول کی تعلیم یا پیشہ ورانہ تربیتی پروگرام مکمل نہ کر لیں۔ جب ملازم 15 سال کا ہو جائے یا کم از کم کام کی عمر، سپلائر کو ان کو کام کی جگہ پر واپسی کا اختیار دینا ہوگا۔ اگر کم عمر ملازم کا پتہ چل جائے تو بھرتی مینیجرز کو بھرتی کے عمل کو واپس سراغ لگانا ہوگا۔ غلطیوں کی نشاندہی، پالیسیوں اور طریقہ کار کی بہتری، بھرتی اہلکار کو برقرار اور اس کے مطابق عمل کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ کم عمر کام بچوں کی ترقی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اور سپلائرز کی کمیونٹی اور ان کے ملک کے اندر بچوں کی صحت مند ترقی کو یقینی بنانے کی ذمہ داری ہے۔ کم عمر ملازم پر مزید معلومات کے لیے برائے مہربانی ایل ایف فراہم کنندہ تعمیل دستی کا جائزہ لیں۔